علماء کو گالی دینا کتنا خطرناک گناہ ہے، بلکہ ایک عام مسلمان کو، ایک عام انسان کو گالی دینا بھی انتہائی خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، کسی عالم کے قول اور فعل میں تضاد ہو، اس کے کردار اور گفتار میں خامی ہو، تو ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں، اس کی غیبت کر سکتے ہیں، اسے لعن طعن اور تشنیع کا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مثال کے ذریعے سے سمجھانے لگے، ایک کارخانہ ہے جس میں قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے، اور غلطی سے کچھ صفحات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ لائنیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اس کی سیکوینس غلط ہو جاتی ہے، تو آیا قرآن کریم کے ان اوراق کو ہم ڈسٹ بن میں، کوڑا دان میں، کچرے میں پھینک سکتے ہیں؟ اس کی بے ادبی، اس کی توہین کر سکتے ہیں؟ سائل کہنے لگا ہرگز نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ بھائی یہ صفحات آگے پیچھے ہو چکے ہیں، لائنیں اوپر نیچے ہو چکی ہیں، اس کی سیکوینس اور ترتیب بدل چکی ہے، تو اب اس کی توہین کرنے میں کیا گناہ ہے؟ وہ سائل کہنے لگا حضرت، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے تو قرآن ہے، تو قرآن کریم کی آیات ہے، تو مقدس اوراق۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بالکل اسی طرح ایک عالم کے قول اور فعل میں اگرچہ تضاد ہے، اس کا کردار اگرچہ مثالی نہیں، اس کی گفتار اگرچہ تمہیں پسند نہیں، اس کی ذاتی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ہے تو عالم، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ منبر اور محراب کا وارث ہیں، لہٰذا اس کے برے عمل کی پوچھ اس سے میدان محشر میں اور قیامت کے دن ہوگی، ہم اس کے مکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور پھر اگر وہ غلط کام کرتا بھی ہے، ایک عالم اس کی اصلاح کرے، ایک عالم اس پر تنقید کرے، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن ایک عام آدمی وہ تنقید کے نشتر چلاتا ہے اور کریٹیسائز کرتا ہے، کریکٹر ایسیسینیشن کرتا ہے، تو یہ انتہائی خطرے اور نقصان کی بات ہے۔ اور پھر اگر کسی کو منع کیا جائے، کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ جی یہ تو علماء سو ہیں، اور جو فضائل تھے وہ تو علماء حق کے لیے تھے۔ تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ علماء حق اور علماء سو کا فیصلہ بھی عوام کرنے لگے ہیں۔ یعنی اپنے بال کٹوانے کے لیے کوئی درزی کے پاس نہیں جاتا، اپنا سوٹ سلوانے کے لیے کوئی سبزی والے کے پاس نہیں جاتا، سبزی خریدنے کے لیے کوئی کپڑے والے کے پاس نہیں جاتا، کپڑا خریدنے کے لیے کوئی سونار کے پاس نہیں جاتا، سونا خریدنے کے لیے کوئی لوہار اور بھٹی میں نہیں جاتا۔ یعنی ہر چیز کی اسپیسیفک چیزیں ہیں۔ یعنی ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو میڈیکل کالج جانا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کالج جانا پڑے گا، اور آپ کو بیچلر آف ایجوکیشن کے لیے آپ کو اس کی خاص یونیورسٹی میں جانا پڑے گا۔ لیکن دین بیچارہ اتنا مظلوم ہے، علماء بیچارے اتنے لاوارث ہیں کہ جس کے جی میں جو آئے، جب آئے، جیسا آئے، جہاں آئے، وہ فوراً اس پر وار کر دیتا ہے۔ لہٰذا گالی مولانا طارق جمیل صاحب کو دی جائے یہ بھی برا ہے، گالی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی جائے یہ بھی برا ہے، ایون کہ گالی غیر مسلم کو دی جائے یہ بھی برا ہے۔ گالی اور گولی کی سیاست سے ہم کب باہر آئیں گے؟ اسی لیے خدا را آپ اس بات کو یک طرفہ نہ لے۔ میں کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی اسپیسیفک عالم کی فیور کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی زبانوں کو غیبت سے، چغلی سے اور گالی سے اور بیہودگی سے اور بیہودہ گوئی سے آپ کیوں آلودہ کر رہے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی تو اس میں حق پر کون تھا؟ تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا جن کے خون سے اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ان کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کیوں کریں؟
اور دوسرے عالم نے جواب دیا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ کچھ لوگ تھے جو پہلے چلے گئے، ان کے لیے ان کا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ اور کسی نے کہا کہ ہم اس موقع پر سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم جنت اور جہنم میں بھیجنے کے ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم علماء حق اور علماء سو کا فیصلہ کرنے اور لیبل لگانے کے مجاز نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے علماء کے سردار ہوں گے، قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ آج بھی اربد میں ان کا قبر وہ خوشبوؤں کا سمندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نصیحت ارشاد فرمائی تھی؟ املک علیک لسانک، کنٹرول یور ٹنگ، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے، زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری جو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت، اور ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ عمل کی، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔